اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد مولا الطاہرین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والناصر وزین الارض وبطول بقائه اجعلنا من عوانه وانصاره وشیعته. ہماری گفتگو کلاس ہدایہ مسمدیہ ان کا حصہ ناظر تلاوت کے قواعد کے بارے میں جو ان کا پہلا درس مد اور تنوین کے بارے میں. چونکہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں کچھ قواعد سیکھنا چاہتے ہیں، وہ کتاب جو افضل اور عظیم کتاب ہے، اس کے بارے میں سید الانبیاء کی حدیث ہے، نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن فلا تجعلوها قبورا. تم اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے منور کرو، بس اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کتاب کی تلاوت کے لیے ہمیں کچھ قواعد سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم بہتر انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، تلاوت کے بعد اس کو سمجھ سکیں. تو مد اور تنوین کے بارے میں گفتگو ہے. مد کا معنی کشش، کھینچنا، حروف کو جن حروف کے اوپر یہ علامت مد ہوتی ہے ان کو اپنی اصلی حالت سے تھوڑا سا کھینچ کے ان کو ادا کرنا، پڑھنا. مد کا معنی لفظی معنی بھی، لغوی معنی بھی یہی ہے. لفظ مد کا معنی بھی کھینچنا، اس کو لمبا کرنا، اس حرف کو جس کے اوپر علامت مد ہے یہ اس علامت مد کو حرف مد سے لیا گیا ہے. کس طرح؟ لفظ مد جو لکھا گیا میم دال مد، اس کو اس حرف سے، اس کلمہ سے، اس لفظ سے لیا گیا ہے علامت مد کو. جو علامت اوپر لکھی جاتی ہے مد کی علامت، اس کو حرف مد، لفظ مد سے لیا گیا ہے. کس طرح؟ اختصار کی خاطر میم کے نچلے والے حصے کو اور دال کے اوپر والے حصے کو حذف کرنے سے یہ علامت مد حاصل ہو جاتی ہے، اس سے اس کو اخذ کیا گیا ہے. اس کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں، جیسے شاء، جیء، سوء، راد، یاسین، حاج، یشاق، وراء، یضیء، تبوء، ضالین. اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں جو نقل کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں. الف لام را، یحادون، شرکاء،
لرادک لا اعبد الف لام میم دماءکم بضارین یوحی الیک فلا اقسم مدہامتان فی اموالہم انما اتبع لیحاجوکم ربی اہانا نزلنا الیہم. یہ اس مد کی جو مثالیں پیش کی گئی ہیں کہ ان کے حروف کے اوپر، اور یہ بھی یاد رہے کہ علامت مد حروف تہجی میں سے صرف 3 حروف پر آتی ہے علامت مد. یہ جتنی مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں ان میں سے الف واو یا حروف مدہ ہیں، ان کے اوپر صرف علامت مد آتی ہے. ان کے علاوہ باقی جو 25 حروف ہیں حروف تہجی میں سے ان پر علامت مد نہیں آتی. اس کے بعد تنوین کی تعریف کرتے ہیں. تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین یعنی وہ نون ساکن جو اسماء کے آخر میں آخری حرف پر جو لکھی جاتی ہے اس کے اوپر لگایا جاتا ہے اس تنوین کو. حقیقت میں وہ نون ساکن ہے. اب یہ نون ساکن جو تنوین در حقیقت میں نون ساکن ہے، اور وہ دوسری نون ہم کیسے ان کے درمیان امتیاز کریں گے، فرق کیسے کر سکتے ہیں جب وہ بھی تنوین بھی نون ساکن ہے، زائد ہے، اور جو نون آتی ہے حرف اصلی میں سے ہوتی ہے نون. اب یہ دونوں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں تو مشتبہ ہو جائے گی، التباس ہو جائے گا. تو اس التباس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے تنوین جو نون ساکن ہے اس کو خود کتابت میں نہیں لاتے نون ساکن کو، بلکہ اس کو حرکت کی صورت میں یعنی حرف کی صورت میں نہیں لاتے تنوین جو نون ساکن ہے، بلکہ تنوین کو حرکت کی صورت میں 2 زبر 2 زیر اور پیش کی صورت میں اس حرف آخری حرف کلمہ کے آخری حرف پر اس کو لکھا جاتا ہے. وہ علامت کے طور پر اس پر لکھتے ہیں. مثلا علیون. آگے اور بھی ہزاروں مثالیں ہیں جن کے آخر میں زیدن، دیگر اور بھی مثالیں جو اس کی بہت زیادہ مثالیں کہ جو کلمہ کے آخر میں تنوین آتی ہے. قائم، ناصر، یہ آخر میں کلمہ کے آخری حرف پر جو تنوین ہے یہ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی صورت میں اس کو حرکت کی صورت میں لکھتے ہیں. یعنی یہ 2 زبر 2 زیر اور پیش یہ حرکت ہیں، نہ کہ حرف. وہ نون ساکن حقیقت میں تنوین نون ساکن ہے، لیکن نون ساکن لکھنے میں نہیں لایا جاتا اس کو، بلکہ حرکت کی صورت میں اس کو پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد جو مطلب ہے کہ تنوین جو نون ساکن ہے، اس تنوین کی 3 قسمیں ہیں. تنوین فتح، تنوین کسرہ، تنوین ضمہ. تنوین فتح یعنی 2 زبر کے ساتھ رحمتن، کھول کے اگر اس کو پڑھیں لکھیں تو ایسے ہوگا رحمتن، یعنی تا کے اوپر زبر اور نون ساکن آخر میں. رحمتن حرکت کی صورت میں اگر اس کو کھول کے کچھ سمجھنے کے لیے کہ یہ نون ساکن کیسے ہے، یہ تنوین حقیقت میں نون ساکن کیسے، وہ لکھنے کی صورت میں وہ تا کے اوپر ایک زبر اور نون ساکن آخر میں لگائیں گے. اسی طرح رحمتن
اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے رحمتن، تا کے نیچے زیر اور نون ساکن. پھر رحمتن، یہ رحمتن جو ہے یہ تنوین جو تا کے اوپر دو زبر کی صورت میں، یہ تنوین اس کو کہتے ہیں. یعنی نون ساکن کیسے ظاہر ہوگی؟ اس کو کھول کے پڑھیں گے تو ایسے پڑھا جائے گا رحمتن، تا کے اوپر پیش اور نون ساکن. اس کے بعد جو ایک مطلب کی طرف اشارہ صاحب کتاب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تنوین فتح جب لکھی جاتی ہے تو اس کے بعض اوقات بعض الفاظ کے آخر میں اس تنوین فتح کے بعد الف کو لکھا جاتا ہے. تو جب الف کو لکھا جاتا ہے تو وقف کی حالت میں اسے الف مدہ کی صورت میں تلفظ کرنا پڑے گا. پھر کیسے کریں گے؟ مثلا لفظ کتابن ہے تو وقف جب کریں گے تو وقف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے کتابا. ناصرن کو ناصرا. یہ تنوین فتح کے ساتھ صرف خاص ہے. تنوین کسرہ اور ضمہ میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا، بلکہ ایسا لفظ جس کے آخر میں تنوین فتح ہو، اس کے آخر میں جب الف لکھی جاتی ہے تو وقف کی صورت میں وہ تنوین الف مدہ کی صورت میں اس کو تلفظ کیا جائے گا. یعنی کتابا. اس کی زیادہ مثالیں اور زیادہ اگر اس کی تمرین ہم کرنا چاہتے ہیں تو سورہ نبا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یتساءلون عن النبأ العظیم، اس سورہ کی تلاوت کریں گے، اس کی تمرین کریں گے انشاءاللہ تاکہ مطلب واضح ہو جائے. اب چند مثالیں ہم پیش کرتے ہیں. جیسے انہارا، انہارن تھا، اب اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے انہارا. تنوین ضمہ کی مثال دے رہے ہیں. رسول کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے رسول. عظیم، وقف کی صورت میں عظیم پڑھیں گے. کثیرن، وقف کی صورت میں اس تنوین فتح کو الف مدہ کی صورت میں پڑھا جائے گا کثیرا. مرتن، فتنتن، یہ وقف کی صورت میں مرہ فتنہ اس طرح پڑھا جائے گا. عظامن کو عظاما. رجالن کو رجال. رکامن کو رکاما. امتن ہنیئن. حینن حینا. بہتان، بہتان اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے. اسی طرح قمطریرن کو قمطریرا، اس طرح. اس کے بعد بہت سی اور بھی مثالیں ہیں جو انشاءاللہ تمرین کے وقت ہم جو دوبارہ بعد والے درس میں انشاءاللہ اس کو ملا کے اس کی تمرین کریں گے. اور سورہ نبا اس تنوین کے بارے میں زیادہ جو مثالیں مفصل ہمیں ملیں گی وہ سورہ نبا ہے. اس کے بعد جو ایک آخری ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ جو تنوین کے بارے میں ہے، 3 صورتوں میں الف نہیں لکھا جاتا. تنوین فتح میں 3 صورتوں میں اس الف کو نہیں لکھا جاتا. صرف یہ خاص قانون ہے تنوین فتح کے ساتھ. ایسے الفاظ جن کے آخر میں تا گول تا آتی ہے، اس کے آخر میں تنوین فتح کے ہونے کے باوجود الف کو نہیں لکھا جاتا. مثال کے طور پر رحمتن ہے، حیاتن، تو اس کے آخر میں رحمتن کے آخر میں تا کے بعد الف نہیں لکھ سکتے، اور حیاتن کے آخر میں بھی تا کے بعد تنوین فتح کے بعد الف نہیں لکھا جاتا. کیونکہ یہ وقف کی
حالت میں یہ تا ہا میں بدل جاتی ہے، جیسے رحمتن رحمہ، حیاتن حیا۔ دوسرا مقام یہ دوسری صورت جس میں الف کو نہیں لکھا جاتا، ایسے الفاظ جن کا الف مدہ یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جن کا الف مدہ یا کی شکل، ہدن ہدا، باقی صورت میں ہدا پڑھیں گے، ضحن ضحا۔ اور تیسرا مقام اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایسے الفاظ، بعض ایسے الفاظ ہیں جو حمزہ پر ختم ہوتے ہیں، جن کے آخر میں آخری حرف حمزہ ہے، تو وہاں پر بھی تنوین فتح کے بعد حمزہ کی صورت میں جس حمزہ پر تنوین فتح آ رہی ہے، کلمہ کے لفظ کا آخر ہے، اس کے آخر میں بھی الف کو نہیں لکھا جاتا، جیسے ماءن اور سماءن، اس کے آخر میں الف نہیں لکھا جاتا، لیکن اس کو الف وقت کی صورت میں ماء اور سماء پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ درس مکمل ہو گیا، اور اس کی تمرین انشاءاللہ بعد میں اگلے درس کے ساتھ ملا کر سورہ نبأ کی انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے، دوبارہ اس تنوین کے بارے میں تکرار کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔